پہ ذرا. کیا آپ علماء سو اور فرقوں کے مفتیوں کی غلطیوں پر مبنی کلپس بنانا چھوڑ نہیں سکتے؟ علی بھائی بہت ہو چکا ہے. عوام الناس کو ان لوگوں کی اصلیت خوب معلوم ہو چکی ہے. مہربانی فرما کر کلپس بنانا بند کر کے دعوت کے کام پر توجہ مرکوز کریں. یہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو فضول بحثوں میں الجھا رہے ہیں. پلیز ان کو سمجھیں اور اپنی ٹیم کو بھی سمجھائیں. سمجھ لو جی ٹیم. اچھا بات یہ میرے بھائی کہ یہ جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا نا، وہ خدشے کی یہاں پہ 1% چانسز بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی دعوت کے کام سے ہٹ گئے ہوں. کیا ان کلپس کی وجہ سے میری کوئی قرآن کلاس مس ہوئی ہے؟ کیا ان کلپس کی وجہ سے ہمارے کوسچن آنسر سیشن سکپ ہوئے؟ نہیں. وہ تو چاند ایک کوئی چھڑول چھوڑتا ہے تو ایک جواب آ جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بھی قرآن کلاس پوری کی پوری اس کے اوپر چل رہی ہے، مجالس پوری کی پوری اس پہ چل رہی ہے. جن علماء کا فتنہ عالمی ہوتا ہے نا، اور وہ فتنہ قرآن و حدیث کے اوپر حملے کی شکل میں ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ننگا کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے عوام افیکٹی ہو رہی ہوتی ہے. مجھے لوگوں نے گالیاں دی تو میں نے کیا گالیوں کا جواب گالیوں سے دے کے کلپ کو چڑھایا؟ نہیں. مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے کبھی کسی کی منت ماری ہوئی کہ یار گالیاں تھوڑی ہلکی نکالا کرو. ہم تو کہتے ہیں اور نکالو، ہمارے نام مال میں نیکیاں آ رہی ہیں. تو یہ کلپ جتنے بھی چڑھ رہے ہیں کوئی ذاتی نوعیت کے تو نہیں چڑھ رہے. لیکن جب دین پہ حملہ ہوگا ہم کیسے چپ بیٹھ جائے؟ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے ہم اس لیے نہیں روکتے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، اس کے بعد تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم بالکل اینڈ پہ تو نہیں لٹکے ہوئے نا میرے بھائی. ہم ایٹ لیسٹ اس درجے پہ رہنا چاہتے ہیں جو ایمان کا مضبوط درجہ ہو، حسینی درجہ ہو، کہ آپ زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہیں، اور وہ برائی جو کتاب و سنت پہ حملہ ہو رہا ہے. میری ذات کے اوپر آپ دیکھیں کس کس قسم کے لوگوں نے کیچڑ اچھالے ہیں. میں نے کبھی اس کا اس اعتبار سے جواب نہیں دیا، ضرورت نہیں ہے دینے کی. البتہ کوئی دین کا کوئی مسئلہ بگاڑ کے پیش کرتا ہے، کوئی بد عقیدگی قرآن و سنت کا اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر ہم جواب دیتے ہیں. اور ان جوابات کی وجہ سے یہ ہمارا سائیڈ بزنس چل رہا ہوتا ہے میرے بھائی. ہزاروں کلپوں میں سے کوئی ایک کلپ آ جاتا ہے. باقی آپ کو ہر دوسرے تیسرے چوتھے کلپ کے اندر اگر مولویوں کی بوتھیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا تھم نیلز کے اندر، وہ اس لیے کہ ہم ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے جو فتنہ اٹھایا جاتا ہے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو جب تک نہیں بتائیں گے کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اور یہ کہانی بھی آپ کو دین کے بارے میں یہ کروا رہے ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ. آج تک کسی نے آپ کو کہا کہ جی میں نے بچہ سکول میں داخل کرانا ہے، آپ نام لیے بغیر سکول کی کوالٹیز بتا دیں اور سکولوں کی برائیاں. تو آپ کہیں جی جو سکول جن سکولوں میں یہ ہوتا ہے اس میں داخل نہ کرائیں، اور جن میں یہ اچھائی ہوتی ہے وہاں داخل کرائیں. تو وہ کہے گا اللہ نے بندے تو منو بھی پتا ہے، منو سکول کا نام دس کیڑا سکول ہے، بتائیں گے نا نام. بالکل. ادھر تو نہیں آپ کہتے کہ نام کیوں لے رہے ہیں کسی کا برائی سے یا اچھائی سے؟ اس لیے کہ جب تک نام نہیں لیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں پہ بھی اگر ہم بدعقیدگی کی بات کریں گے تو جب تک نہیں بتائیں گے کہ یہ عقیدہ اسام الارمین میں لکھا ہے، یہ المحنت علی المفند میں لکھا ہے، یہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، یہ حشت بہشت میں لکھا ہے، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یار آپ کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے، پہلے تو لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی، آپ نے لوگوں کو خود بتائی ہیں اور لوگوں کو مارا ہے. نہ سر، ایسا نہیں ہے. اگر پتہ نہیں تھا تو یہ کتابیں چھاپ رہی کیوں تھی؟ یہ بدعقیدگیاں امت کو بتائی کیوں جا رہی تھی؟ کیا میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں لوگ کہہ رہے تھے؟ کہتے. تو میں تو جواب دے رہا ہوں. تو جواب دینے والوں کے سر پہ آپ جوتیاں مارتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بھی رونا بھی نہیں ہے. ایسے تو نہیں ہوگا. اور ہم آپ کو اس کے جواب میں جوتیاں بھی نہیں مارے، ہم علمی دلائل کا جواب علمی طریقے سے دے رہے ہیں. تو جب دین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ جواب دینے پڑتے ہیں. اور میں دیکھیں اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے مولوی اویلیبل ہیں، کسی اور کے خلاف کلپ بنائے نہ بنائے، میرے خلاف ضرور انہوں نے کلپ بنائے ہوتے ہیں، یا ان کی اپنی ویڈیو بھی ہو تو میرے نام سے ضرور چڑھائی ہوئی ہوتی ہے.
رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھ کے, یا انجینئر محمد علی مرزا کو جواب, یا اس طریقے سے. لیکن ہم تو کسی کا جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ وہ گلی محلے کے لوگ ہیں بیچارے, مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جن کو لاکھوں لوگ جانتے ہیں, لاکھوں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, لاکھوں سبسکرائبرز ہیں, جب وہ فتنہ اٹھاتے ہیں, قرآن اور سنت کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہ عقائد بیان کرتے ہیں, تو ہمیں مجبوراً بیان کرنے پڑتے ہیں. اس کے باوجود بھی اب کوئی ڈیٹ بن جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں پچھلے دنوں ہمارا ایک مہذب قسم کا کلپ آیا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. آیا نا کلپ, 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, 1-1.5 لاکھ کے قریب فیس بک یوٹیوب پہ دیکھا ہے, اور واٹس ایپ پہ تو پتہ نہیں ملینز آف پیپل تک پہنچا ہوگا. تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کہا ہے کہ میرے بھائی, ہم جن چیزوں کا رونا روتے تھے کہ یہ چیزیں آپ کی کتابوں میں غلط لکھی ہیں, کرامات کے نام کے اوپر اوٹ پٹانگ چیزیں آپ کی کتابوں میں ہیں جن سے آپ درس دیتے ہیں, ان کو نکالیں. اب مولانا طارق جمیل صاحب نے خود وہ سارے واقعات سنا کے کہا کہ یہ دین ہم کافروں کو نہیں پیش کر سکتے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ کلپ طارق جمیل صاحب کا پہلے کیوں نہیں آیا؟ اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آ گئی ہے کہ ان کا یہ کلپ آیا ہے؟ دنیا میں اس وقت مذہب کے میدان میں ایک ہی چینج آئی ہوئی ہے. کون سی؟ کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ورنہ پہلے تو کسی کو نہیں کلک کیا کہ فضائل سنت میں یہ کچھ لکھا ہے, فضائل مال میں یہ کچھ لکھا ہے, اور فضائل صدقات میں یہ کچھ لکھا ہے. اور المحند علی المفند, جس کے بارے میں یہ کہتے تھے جی ہمیں فخر ہے ہمارے بزرگوں کے عقائد ہیں, اب وہی علماء فخر والی ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے, اور کچھ مہینوں کے اندر ان کے یہ بھی جواب ریکارڈڈ ہے. نہیں المحند کے عقیدے کو بنیادی نہیں, کو رکھ لے تب بھی ٹھیک, نہ بھی رکھے. یہ آیا, پھر اس سے اگلا ورژن بھی آیا کہ یار ہمیں کیوں, ہمارے خون کیوں چوس رہے ہو ہمارا خون کیوں پی رہے ہو. آیا نا کلپ, ہم کسی کا خون نہیں پی رہے سر, آپ کا خون ریس رہا تھا. ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر لاس ہو جائے گا, فوراً سے پہلے اس خون کو بند کریں, اور یہ عوام کا جو آپ خون نچوڑ رہے ہیں یہ بھی نچوڑنا بند کریں. لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں, اپنے عقائد کی اصلاح کریں. تو یہ کلپ قطعاً اس طرح کا مقصد نہیں ہوتا, بے فکر رہیں ہم. اور پھر میں ایک آخری بات اس میں ایڈ کر دوں, مجھے بتائیں اب کون سا ایسا مسئلہ رہ گیا ہے بتانے والا جو میں نے بتانا ہے یا مجھے بتانا چاہیے تھا اور میں نے نہیں بتایا. اللہ کے فضل سے آج 65 نمبر مجلس چل رہی ہے, ہزاروں سوالات کے جواب آ چکے ہیں. آپ ڈھونڈ کے لے آئیں کہ جی یہ وہ مسئلہ تھا جو پوری دنیا میں فتنہ بنا ہوا ہے اور آپ نے کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی. یہ فرقوں کا بنیادی اختلاف ہے, آپ نے بات ہر مسئلے پہ بول دیا. ٹھیک ہے, اب تو کلپ بنانے کی دیر ہے. نماز غوثیہ رہ گئی تھی, وہ بھی پچھلی بار بتا دیا. نماز غوثیہ کا سنت طریقہ وہ کہہ سکتا ہے صراط و تسبیح پہ تو آپ کا کلپ ہے, نماز غوثیہ کا طریقہ نہیں, بتا دیا وہ بھی. اب تو اس لیول تک بھی چیزیں بتانے شروع کر دی ہیں. استنجے کی سنتے اور آداب, اور رمضان شریف کے اندر بھی بتا, رمضان کے اندر استنجا کرنے کا طریقہ بتایا نہیں ہے لیکن سمجھا دیا ہے. اور کیا کریں,